نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔
اللہ رب العزت کو سلام ہم سب کو اپنے معصوم ہاتھوں سیرت اس پر عمل ان دعاؤں اور سبھی عبادت کی نیت کے لیے میری آواز بلند سلام میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں مثال ثواب اور بلندی درجات کی نسبت سے اس مجلس سے تقریم کا انعقاد ہوا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، موت ایک اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جس سے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی بندہ موت سے بھاگ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن مجید میں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مضبوط ترین قلعوں میں بھی اپنے آپ کو بند کر لو، موت تمہیں وہاں بھی پا لے۔ اور بہت بہترین دلیل میرے امام نے اسی موت کو دلیل بنایا۔ کسی بندے نے پوچھا اگر کوئی بندہ ایسے کمرے میں بند ہو جہاں اندر جانے کا راستہ کوئی نہ ہو، اللہ اس بندے کو وہاں رزق کیسے دے گا؟ کمرہ ایسا ہے، شیشے کے دروازے ہیں، راستے بند ہیں، اندر جا ہی کوئی نہیں سکتا، مولا وہاں اللہ رزق کیسے دے گا؟ میرے امام نے فرمایا جیسے موت وہاں دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات، ماشاءاللہ۔ بند کمرے میں موت پہنچ سکتی ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے۔ دراصل موت ہمارے اس معاشرے میں ہمیں موت سے ڈرا دیا گیا۔ مولوی صاحبان نے، میں آپ کی بات تو نہیں کرتا، ہم نے طالب علموں نے، مولوی صاحبان نے، علماء کرام نے بندوں کو موت سے ڈرا دیا۔ اب حالت یہ ہے اگر مجلس میں موت کا نام آ جائے سناٹا چھا جاتا ہے۔ آج خیر نہیں، آج مولانا موت کی گفتگو کریں گے، سننے والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ موت ایسی شے ہے جس سے کوئی بندہ بچ ہی نہیں سکتا، جس سے بچ ہی نہیں سکتا، اس سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا اور مجھے بہت مزہ آیا، شاید آپ کو بھی میں سنا سکوں اور آپ بھی لطف لیں۔ موت سے بندہ بچ نہیں سکتا، ساری توانائیاں، طاقتیں، دولت خرچ کرتا ہے موت سے بچنے کے لیے، محنت کر رہا ہے، پیسے لگا رہا ہے موت سے بچ جاؤں، حالانکہ بچ نہیں سکتا۔ جہنم سے بچ سکتا ہے، کوشش نہیں کرتا۔ جہنم سے بندہ بچ سکتا ہے، کوشش کرے تو بچ سکتا ہے۔ موت سے کوشش کر کے بچ، جس سے بچنے کا امکان ہے اس سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور جس سے بچ ہی نہیں سکتا اس سے دور بھاگ رہا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھئی اگر موت کوئی ڈراؤنی شے ہوتی، کوئی گھبرا دینے والی، پریشان کر دینے والی شے کوئی ہوتی موت، تو علی حیدر کرار کبھی نہ کہتے ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے جتنا بچہ ماں کے دودھ سے موت سے مانوس ہونے کی ضرورت، موت سے دل لگانے کی ضرورت۔
سے منع کیا گیا ہے کہ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. بسا اوقات بندے تھوڑی سی پریشانی آتی ہے نا, تنگ ہوا محلے والوں سے, دوستوں سے, عزیزوں سے, پھر بیٹھ گیا تھا میرا اللہ چاہ نہ لے منع کیا شریعت. سبحان اللہ, بہت اچھا. موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے, موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے اچھی زندگی کی دعا کریں. اور کمال یہ ہے خالق نے عدل قائم کیا. 2 زندگیاں اللہ نے دی ہیں, ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی, اور خالق نے اعتدال قائم کیا. صرف دنیا مانگتا ہے جو بندہ, اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا. جو کہتا ہے میرا اللہ دنیا دے دے, کوٹھی بنگلہ کار, اچھی نوکری, پیسے اور بس. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم دے دیتے ہیں. اب یہ تبصرہ میرا ہے, مانگا جو اتنی بڑی ہستی سے ہے, مانگا وہ دے دیتا ہے, اس کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے, وہ دے دیتا ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ہم سے صرف دنیا مانگتا ہے نا, ہم دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. لہذا صرف دنیا نہ مانگو. اللہ رب العزت نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا, یوں دعا کیا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں دنیا بھی اچھی دے, ہمیں آخرت بھی. سبحان اللہ, سبحان. اور یہ بہترین دعا ہے. دنیا بھی ہو, کیونکہ رہبانیت کا تصور اسلام میں نہیں ہے. بندہ تارک دنیا ہو جائے, گھر ہی کوئی نہیں, شادی کوئی نہیں, بچے ہی کوئی نہیں, نہ کاروبار کرنا ہے, بس سبزی منڈی میں جا کے تھوڑی بہت بچی ہوئی چیزیں گری ہوئی کھا کے پہاڑوں میں چلا جاؤں گا. شریعت جائز, اجازت نہیں دیتی. یہ طریقہ ٹھیک. تارک دنیا ہو کے زندگی گزارے, یہ کون سا کمال ہے بھائی. دنیا کے اندر رہ کے اس کی بندگی کر کے گزارنا. اللہ رب العزت ہمیں کرے دنیا بھی مانگو, آخرت بھی مانگو. دنیا بھی لو, آخرت بھی لو. اچھا, اگر دنیا لینے میں توجہ چاہوں گا میں ذرا ایسی بات چلنے کے لیے سمجھاؤں. کہیں پر مجھے صرف مال دنیا کی, صرف اس عنوان سے کہ وہ مال دنیا ہے, اس کی مذمت نہیں ملی. مال دنیا اس حیثیت سے کہ مال دنیا, اس کی مذمت کی گئی. اگر یہ قابل مذمت ہوتی دنیا کی حکومتیں, تو اللہ کا نبی سلیمان اللہ سے مانگ کے نہ لیتا. حضرت سلیمان نے اللہ سے مانگ کے لی تھی, میرا اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے, مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ دی ہو, میرے بعد بھی کسی کو. پھر اللہ نے بہت بڑی حکومت, انسانوں پر حکومت, جنوں پر حکومت, پرندوں پر حکومت, فضا میں حکومت. یہ آج کل آپ جہازوں پہ چڑھتے ہیں نا, یہ حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ قالین پہ بیٹھتے تھے, قالین ہوا میں پرواز. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی حکومت دی تھی, فضا میں اڑ رہے ہوتے تھے, زمین پہ چیونٹی جو بات کرتی تھی نا, اس کی بات بھی سن چیونٹی بات کرتی تھی, اس کی بات بھی سن لیتے. کہ اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی. مال دنیا اس حیثیت سے کہ مال دنیا ہے, اس کی مذمت نہیں ہے. کماؤ مال, اللہ نے تجارت کا حکم دیا, تجارت کرو. تجارت میں کئی حصے رزق اللہ نے رکھے, تجارت میں تجارت کرو, لیکن اللہ نے کچھ اس کی حدود مقرر کی ہیں. کمانے کے راستے بھی بتائے ہیں, خرچ کرنے کے راستے بھی بتائے. اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہ بہت اہم فیصلہ ہے شریعت کا. قیامت والے دن بندوں سے جو سوال کیے جائیں گے نا, ان سوالوں میں سے جہاں زندگی کا سوال ہوگا, جہاں جوانی کا سوال ہوگا,
وہاں ایک سوال یہ بھی ہوگا، میرے بندے بتا مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ ماشاءاللہ اللہ اکبر. یعنی صرف منی ٹریل ذرائع آمدن کے نہیں ہوں گے، ہاں ذرا خاطر بھی ہوں. کمایا کہاں سے تھا صرف یہ بتا نہیں، ذرائع آمدن بھی ٹھیک ہونے چاہیے، اور چونکہ تیرا نہیں، ہاں اللہ اکبر. غلط فہمی کا شکار نہ ہو، نہ ہو. یہ مال آپ کا نہیں ہے. نہیں ہے، جو آپ کما رہے ہیں نا یہ بھی آپ کا نہیں ہے. اگر آپ کا ہوتا اللہ کبھی نہ پوچھتا خرچ کہاں پہ کیا. سبحان. اس کا پوچھنا مجھے بتا کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا تھا، اس کا مطلب ہے خرچ بھی پوچھنا دلیل ہے یہ تیرا نہیں ہے. کمانا بھی ویسے ہے جیسے وہ کہے، خرچ بھی ویسے کرنا ہے جیسے وہ کہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ رب العزت نے اور پھر یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کمانا کہاں سے ہے، خرچ کہاں پہ کرنا ہے، کہ زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کیسے کرنا ہے، اس دنیا کو حسنہ کیسے بنانا ہے، دنیا میں رہ کے آخرت کو حسنہ کیسے بنانا ہے. یہ بھی کمال ہے نا، یہاں رہ کے آخرت بنانی ہے، یہاں رہ کے آخرت بنانی. میں کبھی 11 سال میں یو کے میں محرم کے لیے جاتا رہا، انگلینڈ میں محرم پڑھتا رہا 11 سال. تو میں وہاں کسی محرم میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ دنیا سے آخرت، دنیا میں رہ کے آخرت کیسے بنانی ہے. میں نے کہا پاکستان میں شاید لوگوں کو میرے لیے سمجھانا مشکل ہو، آپ لوگوں کے لیے سمجھانا تو آسان ہے نا کہ انگلینڈ میں بیٹھ کر پاکستان میں کوٹھی کیسے بنانی ہے. آسان ہے نا ان کو سمجھانا کہ وہاں کماؤ، کوٹھی پاکستان میں کیسے بننی ہے. اللہ رب العزت نے اس بندے کو یہ طاقت، یہ صلاحیت یہ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. دنیا میں رہنا ہے، خبردار آخرت آٹومیٹک نہیں بنے گی، اپنے آپ نہیں بن جائے گی، خود بخود جنت نہیں بنے گی. جنت ایک وسیع علاقہ ہے. جس محلے میں مکان چاہیے، کیسا چاہیے، دیواریں کیسی ہو، چھت کیسی ہو، اینٹوں کا ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، موتیوں کا ہو، جیسا بنانا چاہتا ہے یہاں بیٹھ وہ کر جو میں چاہتا ہوں. تیرا مکان ویسا بنتا چلا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیری مرضی کا مکان بنے گا اللہ اکبر. جیسا چاہتا. اچھے کسی نقشہ نویس سے خوبصورت نقشہ بنوا لے، اپنے سامنے رکھ، میں نے جنت میں ایسے گھر میں رہنا، یہاں میں نے سنگ مرمر لگوانا ہے، یہاں میں نے فلاں قسم کی اینٹیں لگوانی ہیں، یہاں اس قسم کی ٹوٹیاں ہوں، اس قسم کی چھت ہو. جیسا چاہتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اپنی مرضی کا بنوا. یہاں بیٹھ کے بنے گا. کیسے بنے گا؟ اس دنیا میں تو اس کا ہو جا. تیری مرضی کا مطلب. اچھا آپ ملتان ہے نا، میں زیادہ کبھی جانتا ہوں ملتان، اکثر شیعہ میانی میں آتا ہوں، اکثر کبھی وہ چھک میں جانے کا موقع ملتا ہے، چھوٹی چھوٹی گلیوں. زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ دور ہے میرا مجھ سے، ذرا کچھ سخت آرڈر ہوتے ہیں اس وجہ سے آنا پڑتا ہے. آ جاتا ہوں آپ بڑی حیات ہے قبلہ، بڑی حیات. مجھے زیادہ پتہ نہیں، ملتان کی بستیوں کا مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھی نہیں. لاہور کو میں جانتا ہوں کہ سارا لاہور آپ ملتان میں بیٹھ کے سنتے ہیں، لاہور سارا ایک جیسا نہیں. وہاں جہاں ماڈرن ٹاؤن ہے، جہاں گلبرگ ہے، وہاں بیریٹ ٹاؤن ہے، وہاں
डिफेंस के एरिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे एरिए भी हैं, वहाँ गरीबाबाद कॉलोनियाँ भी हैं। जितने जिसके वसाइल है ना सही है उस मोहल्ले में मकान खरीदे। वाह 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 हाय 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 टाउनशिप में 4.5 मरले के मकान है, खरीदे। तेरे पास पैसे हैं तो चला जा वहाँ बैरियर टाउन में ले ले, तेरे पास और पैसे हैं जाओ डिफेंस सोसाइटी में ले ले, मॉडल टाउन में ले ले। मॉडल टाउन का एरिया ये नक्शा अंग्रेज ने बनाया पाकिस्तान बनने से पहले। 70% ग्रीनरी है मॉडल टाउन, 70, सिर्फ 30% पे मकान बने, बाकी सब दरख्त घास प्लाट ये वो, बड़ा अजीब खूबसूरत एरिया। 5-6 करोड़ की एक कनाल है, पैसे है वाले, इख्तियार है ना, मर्जी है ना। अल्लाह ने जन्नत इतनी बड़ी रखी है कि उसका अर्ज जमीन और आसमान को मिलाया जाए ना, अर्ज है। अल्लाह ने जबर नहीं किया, इतनी बड़ी बड़ी कायनात में जमीन और आसमान मिलाओ, उसका अर्ज बनता है। यहाँ मेरे बंदे तुझे इख्तियार है, जिस एरिया में मकान बनाना चाहता है बना, तेरे इख्तियार में जैसा बना। माशाल्लाह माशाल्लाह वहाँ बड़े मुख्तलिफ इलाके होंगे, कुछ बंदे होंगे जन्नत में जिनका अपना मकान ही कोई अल्लाह अकबर ठीक है होंगे जन्नत में, हाँ लेकिन मकान नहीं फुटपाथों पे सोए। जन्नत में मकान बनाए ही नहीं, क्योंकि खुद ब खुद तो बनना नहीं ना, बनाने से बनना है, खुद ब खुद नहीं बनना। बनाया है तो मिल जाएगा, नहीं बनाया तो अरे नहीं बनाया। अच्छा, फिर वहाँ पर मुख्तलिफ इलाके, जन्नत की मुख्तलिफ एरियाज। एक एरिया जन्नत फिरदौस, एक एरिया जन्नत अदन है, एक एरिया आला इल्लियीन का है, एरिया जहाँ सैयदुल अंबिया रहते हैं, हसनैन शरीफैन रहते हैं, अली हैदर कररार रहते हैं। पाबंदी वहाँ भी कोई नहीं है, जहाँ तुझे इख्तियार है, जहाँ मैंने अपने नबी का घर बनाया, जहाँ आले मोहम्मद का घर बनाया, उसको बाउंड्री नहीं लगाई है, दरवाजे बंद नहीं किए हैं, तुझे इजाजत देता हूँ, जा उनका हमसाया बनना चाहता है तभी बन ले, लेकिन इस काबिल बन के तेरा घर वहाँ बने। वो जेरे बंदे बगैर मकान दे सबसे तो ये रोशनी पाते हाँ 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 जरा मैं नाम तर लावण दे, अच्छा सलावत पढ़िए। जन्नत एक वसी सुभान बड़ी जायदाद, बड़ी कायनात। सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके दरवाजे बंद नहीं किए। तवज्जो चाहूंगा मैं, कुरान पढ़ो, मासूमीन के फरामीन पढ़ो। अल्लाह ने ये दुआ कुमैल पढ़ते हो ना, दुआ उसमें भी अल्लाह ने जहन्नम पुर करने का हुक्म दिया है, जन्नत पुर करने का नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह रब्बुल इज्जत को जबर नहीं है ना, या बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत खाली भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाना है तुमने ना, जी हाँ बिल्कुल हमने रास्ता बना दिया है जी हाँ 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 जन्नत जाने का रास्ता। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूर, हमने रास्ता भी बना दिया। हमने तुम्हें उस रास्ते पर चलने के लिए रहनुमा भी दे दिए, हमने तुम्हें इख्तियार दे दिया। ये रास्ता जन्नत जाता है, इस रास्ते पे चलना है ना, इस रास्ते पर चलाने के लिए मोहम्मद जैसा नबी भी दिया है, अली जैसा इमाम भी दिया है। माशाल्लाह 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 चल जन्नत चला जा अपनी मर्जी से, जाबर नहीं पकड़ के नहीं ले जाएंगे। हाँ अल्लाह ने उस जन्नत के बड़े बड़े दरवाजे भी बनाए, वहाँ रश नहीं लगेगा, इतने बड़े बड़े दरवाजे। बेगम मौला मुत्तकियान फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे। कितने? 8 दरवाजे। जन्नत कितनी वसी है, मैंने अभी अर्ज किया। सारी जमीन मिलाओ, सारे आसमान मिलाओ तो जन्नत का अरज बनता है। सुभान अल्लाह पत्नी कितना होगा, अरज इतना है। जमीन और आसमान मिल जाए तो अरज बनेगा।
उस हिसाब से 8 दरवाजे। सुभान अल्लाह। ये मस्जिद है, ये मस्जिद जहां हम बैठे, जी हाँ। इसके रकबे के एतबार से इसका इतना बड़ा दरवाजा बना है। हाँ, ठीक। बेशक। वाह वाह वाह। ये 1 कनाल की है, 2 कनाल की है, 2 कनाल के तशरीफ रखो किबला। सलवात पढ़िए बाबा। सलवात पढ़ो बाबा। इतनी बड़ी जगह की मुनासिबत से ये दरवाजा है। या बेशक बेशक। और जन्नत इतनी वसी होगी, उस मुनासिबत से पूरी जन्नत के 8 दरवाजे। सुनो, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत कितनी दी है ना। अली हैदर करार फरमाते, अमीरुल मोमिनीन फरमाते, जन्नत के 8 दरवाजों में एक दरवाजा वीवीआईपी का है, जहां से नबी जाएंगे, जहां से रसूल जाएंगे। एक दरवाजा उनके लिए है, एक दरवाजा शुहदा और सिद्दीकीन के लिए है, और 5 दरवाजे मेरे शियों के लिए है। जन्नत में जाना चाहते हो, 5 बड़े बड़े दरवाजे, जाओ, चले जाओ। लेकिन उस जन्नत से पहले ना एक पुले सरात है। जियो। जन्नत का दरवाजा खुला, जाओ, लेकिन उससे पहले पुले सरात है, और पुले सरात के ऊपर खड़ा है अली। ला यजूज़ु अहदुन सरात इल्ला मन कतब लहु वलियुन जवाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, कोई बंदा पुले सरात से गुजर ही नहीं सकेगा जितने तक उसके हाथ में अली का लिखा हुआ टिकट। आदिल खुदा का आदिल नुमाइंदा। वहां धोखा नहीं हो। मौला अली को धोखा दे सकते हो, मौला मैं तेरा शिया हूँ। एक बंदा आया था मेरे इमाम की खिदमत में, मौला मैं आपका शिया हूँ। ठीक है। मौला ने यूं देखेगा, कूड़ क्यों मरे ना। शियों की फहरिस्त में तेरा तो नाम ही है। तुझ में तो कोई शियों की क्यों कह रहा है शिया, क्यों बोल रहा। मौला अली को धोखा दे सकते हो? नहीं। पुलिस रात में खड़े होकर मौला मैं तेरा शिया हूँ, मौला मैं सारी जिंदगी तेरा शिया बन के रहा हूँ। मौला अली को तो धोखा नहीं दे सकते हो ना। कैसे धोखा दोगे भाई? वैसा बन, अली तेरी जबान पे एतबार कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो पुलिस सरात से गुजर गए ना, अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कुरान में कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह कह रहा है हर एक ने मरना है, हर एक ने मौत का जायका चखना है। जब क़यामत का दिन होगा, हम हर बंदे को उसके अमाल की पूरी पूरी जजा देंगे। मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। याद रखना, जिसे जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब है। तब तक जन्नत में दाखिल हो नहीं जाता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने आप को कामयाब न समझे। कहीं कुछ हो सकता है, किसी चेक पोस्ट पे। याद है ना आपको, यहाँ पढ़ते हैं हम अखबारों में ना, कोई स्मगलर, कोई 2 नंबरी करने वाला 1 2 3 4 5 चेक पोस्टों से गुजर भी जाता है, आखिरी पे पकड़ा जाता माशाअल्लाह। है। आखिरी चेक पोस्ट पे पकड़ा जाता है। याद रखना, जन्नत से पहले आखिरी चेक पोस्ट के इंचार्ज को अली कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात। सारी चेक पोस्टें, नमाज वाली गुजर गई, रोजे वाली गुजर गई, हज वाली गुजर गई। ठीक है, चलो नमाजें ठीक, चलो कोई बात नहीं। रोजे में कमी पेशी, चलो कबूल कर लो। चलो जी ज़कात में कमी पेशी, चलो चलो।
آخری چیک پوسٹ پہ چیک ہوگا. ارشاد پروردگار واقفوہم انہم مسئولون. چیک کرنا ہے، روکو بھی ایک سوال کرنا ہے ان سے. ایک اہم سوال رہ گیا، ایک اہم چیز چیک کرنی رہ گئی. پروردگار کیا پوچھے کہ یہ تو ساری چیک پوسٹیں کراس کر کے آئے، اب ان سے پوچھو ان ولایت علی ابن ابی طالب. پوچھو علی والے ہیں یا نہیں؟ علی کی ولایت کے قائل ہیں؟ پوچھو علی کو ولی مانتے تھے؟ پوچھو. اگر مانتے تو پھر ٹھیک ہے، جانے تھے. اگر نہیں تو اس پورے سرات کے نیچے نا نیچے پھینک دیں. نیچے علی کا ہو جا، علی کا علی کا ہو جائے. اپنی مرضیاں چھوڑ، بس کر. اور یہ بڑا پیار کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ. یہ پچھلے دنوں حضرت امام جعفر صادق امام کی شہادت کی مناسبت سے 15 شوال کی تاریخ کی مناسبت سے میں مطالعہ کر رہا تھا تو یہ واقعہ میری نظروں سے گزرا. یہ اپنے شیعوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. خدا شاہد ہے، یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے. میں نے پڑھنا، سننا، کہنا کہ آل محمد اپنے شیعوں سے محبت کرتے. بہت بڑی بات ہے. امام معصوم ہم جیسے